نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین حق کی دعوت کا آغاز کیا تو قریش مکہ نے اس کی بھرپور مخالفت کی، کیونکہ اس دعوت میں علل اعلان ان کے بت پرستانہ عقائد کی نفی کرتے ہوئے ظلم و جبر پر مبنی نظام اور جاہلانہ رسوم و رواج کو ترک کرنے کا پیغام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعوت معاشرے میں سود، ناپ تول میں کمی، جھوٹ، فریب اور دھوکہ دہی جیسی معاشی برائیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کرتی تھی۔ اس دعوت پر قریش کے رد عمل کا جواب اللہ رب العزت نے یوں دیا ہے: یقیناً تم اور وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہیں، تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مخالفت میں جھوٹا پروپیگنڈا کرنے اور ان کو تکالیف پہنچانے سمیت ہر ممکن ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل نظریات کو رد کرتے ہوئے اللہ کا پیغام واضح الفاظ میں لوگوں تک پہنچایا اور سخت ترین احکامات بھی وضاحت سے پیش کیے۔ مادی اسباب کی کمی اور لشکری قوت کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت ہر فرد تک پہنچائی، یہاں تک کہ بت پرستی کا زور ٹوٹنے لگا اور لوگوں کے دل نور اسلام سے منور ہوتے گئے۔ دور دراز سے لوگ جب مکہ آتے تو مشرکین انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بہکاتے، لیکن وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے مزید تجسس کرنے لگتے۔ پھر جب قرآن حکیم کے الفاظ جیسے ہی ان کے کانوں میں پڑتے، دلوں کے بند دریچے کھل جاتے اور ان میں دین حق سرایت کر جاتا۔ مشہور عرب شاعر اور دانشور طفیل بن عمرو الدوسی جو بعد میں مسلمان ہوئے، جب مکہ آئے تو قریش نے انہیں بھی متنبع کیا، مگر ایک روز جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں لوگوں سے خطاب کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ان کے کانوں میں پڑی اور ان کا دل دین حق کی گواہی دینے پر مجبور ہو گیا۔ اسی طرح اسلام کا چرچا عیسائیوں تک پہنچا تو ان کے 20 افراد سوالات لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات سن کر انہیں اسلام کی سچائی کا یقین ہو گیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام کی پھیلتی ہوئی شہرت نے قریش مکہ کی پریشانی کو مزید بڑھا دیا۔ اسلام کے مقابل اپنا موقف کمزور ہوتا دکھائی دیا تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم میں مزید اضافہ کر دیا۔ اپنی قوم سے مایوس ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل طائف کو دعوت حق دینے گئے۔ وہاں کے مکینوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید اذیت دے کر لہو لہان کر دیا۔ ان کے اس رویے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا امید نہ ہوئے بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ اسلامی نظام کے قیام کے لیے ہمیں آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دعوت کے اسی اسلوب کو اپنانا ہوگا اور اس راستے میں آنے والی ہر آزمائش کو قبول کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔